السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے 170 تک دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 164 ہے، انا بے شک، فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اللیل والنہاری رات اور دن کے، والفلکی اور ان کشتیوں میں، اللاتی تجری جو چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ ان چیزوں کے جو، ینفع الناس نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبثا اور پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر طرح کی جاندار مخلوق، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب المسخر اور تابع فرما بادل میں، بین السماء والارض اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، لا آیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون وہ سب عقل رکھتے ہیں۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونہم پھر وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ اللہ سے محبت کی طرح، والذین اور وہ لوگ جو، آمنوا سب ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبا للہ محبت میں اللہ تعالیٰ کی، ولو اور کاش، یری الذین دیکھ لیں وہ لوگ جن، ظلموا سب نے ظلم کیا، اس جب، یرونا وہ سب دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، ان القوۃ بے شک قوت، للہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جمیعاً تمام، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے۔ اس جب، تبرأ بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جن سب کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا ان سے جن سب نے پیروی کی ہوگی، وراء العذاب اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب تعلقات، وقالا اور کہیں گے، الذین اتبعوا وہ جن سب نے پیروی کی ہوگی، لو انا کاش کے بے شک، لنا ہمارے لیے ہوتا، کراتن لوٹنا، فنا تبرأ تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سب سے، کما جیسے، تبرأوا ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم بخارجین وہ سب نکل سکیں گے، من النار آگ سے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلوا تم سب کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، ولا تتبعوا اور مت تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ بے شک وہ، لکم عدو تمہارا دشمن ہے، مبین کھلا۔
इन्नमा बेशक यअमुरुकुम वो तुम्हें हुक्म देता है बिस्सूई बुराई का वल्फहशाई और बेहयाई का व अन तकूलू और ये कि तुम सब कहो अल्लाही अल्लाह ताला पर माला वो बातें जो नहीं तालमून तुम सब इल्म रखते। व इज़ा और जब कीला कहा जाए लाहुम उनसे इत्ताबिउ तुम सब पैरवी करो माँ उसकी जो अंज़लल्लाहु नाज़िल की है अल्लाह ताला ने क़ालू तो सब कहते हैं बल नत्ताबिउ बल्कि हम पैरवी करेंगे माँ उसकी जो अल्फ़ैना हमने पाया है अलैहि उस पर आबाआना अपने अबाउ अजदाद को आवा हालांकि क्या लौकाना अगरचे हों आबाउहुम उनके अबाउ अजदाद ला याकिलूना ना वो सब समझते शैअन कुछ वला याहतादून और ना वो सब सीधे रास्ते पर हों। अल्फाज की वजाहत है। आयत नंबर 164 है खल्की खा लाम काफ वख्तिलाफ़ी खा लाम फ़ा इसका रूट वर्ड है। इख्तिलाफ आपने सुना है ना उर्दू ज़बान में भी। वल फुल्की फ़ा लाम काफ अल बहरी बा हा रा फ़अहया हा या व बस्सा बा सा सा दा बातिन दाल बा वस्सहाबी सीन हा बा अल मुसख्खरी सीन खौरा याकिलून आइन कौफ लाम। आयत नंबर 165 है यत्ताखिज़ु अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है। युहिब्बूनहुम हा बा हुब मोहब्बत का रूट वर्ड भी है। तो आप इसके तर्जमे में देखें युहिब्बूनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे। आगे काहुबिल्लाह हा बा इसका रूट वर्ड होगा और उसके बाद फिर आ रहा है हुब्बन उसका रूट वर्ड भी सेम यही होगा हा बा। कुव्वता कौफ वाव या जमीअन जीम मीम आइन शदीदु शीन दाल दाल शदीद हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं सख्त के लिए। आयत नंबर 166 में है तबर्रा बा रा अलिफ अत्तुबिउ ता बा आइन और अत्ताबाउ ता बा आइन असबाब सीन बा इसका रूट वर्ड है। आयत नंबर 167 है दोबारा आ गया अत्ताबाउ सेम रूट वर्ड फ़ना तबर्रा बा रा अलिफ तबर्राउ सेम रूट वर्ड आमालहुम आइन मीम लाम बिखौरिजीना खौरा जीम। आयत नंबर 168 है कुलू अलिफ काफ लाम इसका रूट वर्ड है। अकला का मतलब होता है खाना। हलालन हा लाम लाम तय्यबन तो या बा तत्ताबिउ अब पीछे हमने जो पढ़ा इतनी दफ़ा वो ही सेम रूट वर्ड ता बा आइन अदुवन आइन दाल वाओ अदुवन कहते हैं दुश्मनी को। आयत नंबर 169 है वल्फहशाई फ़ाहाशीन इसका रूट वर्ड है और फ़ोहश हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। तालमून आइन लाम मीम। आयत नंबर 170 है अनज़ला नून ज़ॉल लाम नत्ताबिउ फिर से आ गया ता बा आइन याकिलून आइन कौफ लाम याहतादून हा दाल या इसका रूट वर्ड है। इस रुकू में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए नए आए हैं और आपको उनके रूट वर्ड्स भी नहीं बताए गए तो आपने उनको रट्टा लगाकर याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी
वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 164 से अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे, और जो आयत नंबर 164 है इसको आयतुल आयात का उन्वान दिया गया है, इसलिए कि कुरान मजीद की किसी और आयत में इस कदर मुज़ाहिर फ़ितरत यकजा नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम मुज़ाहिर फ़ितरत को अपनी आयात करार दिया है। आसमानों ज़मीन की तख्लीक, रात और दिन का उलट फेर, आसमान के सितारे, ज़मीन की नबातात, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की आयात हैं। इसका ज़िक्र कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुकामात पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत से मुज़ाहिर फ़ितरत को जिस तरह एक आयत में समोया गया है, ये हिकमत कुरानी का एक बहुत प्यारा फूल है। यहाँ पर देखें कि आयत नंबर 164 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, बेशक आसमानों के पैदा करने में और ज़मीन के और एक दूसरे के पीछे आने जाने में, रात और दिन के, और उन कश्तियों में जो चलती हैं समुंदर में, साथ उन चीज़ों के जो नफ़ा देती हैं लोगों को, और जो अल्लाह ने उतारा है आसमान से पानी, फिर ज़िंदा किया उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और फैलाया उसमें हर तरह की जानदार मखलूक, और हवाओं की गर्दिश में, और ताबे फरमान बादल में, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, यकीनन निशानियां हैं उस कौम के लिए जो सब अक्ल रखते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि इन मज़ाहिर फ़ितरत को देखो और उनके खालिक और मुदब्बर को पहचानो। इन आयात पाकी पर गौर व फिक्र और उनके खालिक को पहचानने का जो अमली नतीजा निकलना चाहिए, जिस तक आम तौर पर लोग नहीं पहुंच पाते, अब अगली आयत में इसका तज़किरा है। नतीजा तो ये निकलना चाहिए कि फिर महबूब तो अल्लाह ही है, शुक्र इसी का है, अतात इसी की है, इबादत इसी की है। जब सूरज में अपना कुछ नहीं, उसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया और उसे हरारत भी अल्लाह सुब्हाना ताला ही ने अता की। चाँद में भी कुछ नहीं, हवाएं चलाने वाला भी वही है, तो और किसी के लिए कोई शुक्र नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। चुनांचे अल्लाह सुब्हाना ताला ही मतलूब व मकसूद बन जाए, वही महबूब हो जाए। इसीलिए मोहब्बत करने वाले कहते हैं कि ला महबूब आ इलल्लाह, ला मकसूद आ इलल्लाह, ला मतलूब आ इलल्लाह। जिन लोगों की यहाँ तक रसाई नहीं हो पाती, वो किसी और शय को अपना महबूब और मतलूब बनाकर उसकी पुरस्तिश शुरू कर देते हैं, खुदा तक नहीं पहुँच पाते। अब अगली आयत में तमाम माबूदाने बातिल की नफ़ी करके एक अल्लाह को अपना महबूब और मतलूब व मकसूद बनाने की दावत दी गई है। आयत नंबर 165 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और लोगों में से जो बनाते हैं अल्लाह के अलावा शरीक, फिर वो सब मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह से मोहब्बत की तरह। ये दरअसल एक फ़लसफ़ा है कि हर बाशऊर इंसान किसी शय को अपना आइडियल और नस्बुल आन ठहराता है, फिर उसे भरपूर मोहब्बत करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए कुर्बानियाँ देता है, एसार करता है। चुनांचे कोई कौम के लिए, कोई वतन के लिए, और कोई ख़ुद अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी देता है। लेकिन बंदा मोमिन ये सारे काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए करता है। वो अपना मतलूब व मकसूद महबूब सिर्फ़ अल्लाह को बनाता है, और उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत आले इमरान में फरमाया था कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इसके बरक्स तमाम आम इंसान का मामला कुछ यूँ होता है कि इंसान अपने जहन में माबूद तराशता रहता है, उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए कुर्बानियाँ देता है। ये मज़मून इंशाल्लाह सूरत अल हज के आखिरी रुकू में ज़्यादा वजाहत के साथ आएगा, और इंशाल्लाह वहाँ हम इसकी और तफसीर भी देखेंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और वो लोग जो सब ईमान लाए कि वो अल्लाह से मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। गोया कोई शय अगर अल्लाह से बढ़कर महबूब हो गई तो वो तुम्हारी माबूद है। ये बहुत सोचने वाली बात है, और मैं ये बात एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि कोई शय अगर अल्लाह से बढ़कर महबूब हो गई तो वो तुम्हारी माबूद है।
تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا، چاہے وہ دولت ہی ہو۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، نام خواہ عبد الرحمن ہو، حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے، اس لیے کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار آنا چاہیے، خواہ حرام طریقے سے آئے یا حلال سے آئے، جائز ذریعے سے آئے یا ناجائز ذریعے سے، چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں دینار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں پر جو ظلم ہے وہ شرک کے معنی میں آیا ہے، اور ظالم سے مراد مشرک ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو پھر کیا فائدہ، اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اب دیکھیں، اس دنیا میں انسان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے تو اس کے لیے فائدہ ہے، اگر آخرت میں اس چیز کی سمجھ آئے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 166 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بارات کریں گے۔ ہر انسانی معاشرے میں کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں یا مذہبی مسندوں کے والی ہوں۔ لوگ ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ہر سچی جھوٹی بات سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیروکاروں کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ان سے صاف صاف اظہار بارات اور اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ عبسہ میں اس کا نقشہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اللہ اکبر، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والے تھے اور روئے زمین کے سب انسانوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، اللہ اکبر۔ اور جہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، اور جن کی دلچوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں، اور جن کی ناراضگی کے خوف سے دین کے راستے پر آگے نہیں بڑھ رہے، یہ سارے رشتے اسی دنیا تک محدود ہیں اور آخری زندگی میں یہ کوئی کام نہیں آنے والے۔ اور آیت نمبر 167 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں کہیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار بارات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے انہیں اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور اب ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی ان کا نصیب ہوگا، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، اور مت تم سب پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل ہم سورۃ الانعام میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ ایسی روایات ہندوؤں میں بھی تھیں، مثلا کسی گائے کو چھوڑ دینا، کسی کے کان چیر دینا، یا فلاں یہ فلاں بت کے لیے ہے اور یہ فلاں دیوی کے لیے ہے۔ ایسے جانور جہاں چاہے منہ ماریں لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا، تو عرب میں بھی یہی رواج تھا،
اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی باقی تھے۔ آباء و اجداد کی رسمیں سالوں سے چلی آ رہی تھیں اور وہ آسانی سے چھوٹتی بھی نہیں تھیں، کچھ نہ کچھ اثرات ان میں رہ جاتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسومات کے اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکانہ تہمات کی بنا پر تمہارے مشرک باپ دادوں نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ کو حلال قرار دے لیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم شیطان کی پیروی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، اور جو چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ اور طیب ہیں انہیں تم کھاؤ۔ اور پھر آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم سب کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم سب علم نہیں رکھتے۔ اور اب آیت نمبر 170 میں جو آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا جائے ان سے تم سب پیروی کرو اس کی جو نازل کی ہے اللہ نے، تو سب کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، حالانکہ کیا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد نہ وہ سمجھتے کچھ اور نہ وہ سب سیدھے راستے پر ہوں۔ سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جہاں نوع انسانی کو خطاب کر کے عبادت رب کی دعوت دی گئی کہ ضمن میں وضاحت کی گئی تھی کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے تم غلط کر سکتے ہو ویسے وہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو، تم یہ دیکھو کہ کیا اللہ کا حکم کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب تم تک آ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی اور بات نہیں رہتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو اور ان چیزوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز کر رہے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھی تو آج جب تمہیں سمجھ آ گئی تو تمہیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا۔ تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول، نہ کہ یہ کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آیات پڑھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکموں کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔